السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ اعراف کی آیات 44 سے 53 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قالوا نعم فأذن معذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ سورہ اعراف کی آیات 44 تا 53، ان آیات میں اہل جنت کا اہل دوزخ سے خطاب اور اہل دوزخ پر اللہ کی طرف سے لعنت کے اعلان کا بیان ہے۔ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ مقام اعراف سے اہل ایمان کے ایک گروہ کو جہنم اور جنت دونوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ اصحاب اعراف کی طرف سے اہل جنت کو مبارکباد اور اہل دوزخ کو ملامت کرنے کا بیان ہے۔ ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اس پکارنے والے سے مراد کوئی فرشتہ ہے۔ اور جو آنکھ سے نہیں بلکہ عقل و شعور سے سمجھ میں آئے، اس لیے عوجن بکسر العین آتا ہے، یعنی دین حق میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ عوج کا لفظ تھا، عوجن کے معنی ہیں ٹیڑھا پن، کجی، یا جو کجی آنکھ سے نظر آئے، اس کے لیے عوجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عوجن۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ، اعراف عرفن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے مکان مرتفع، یعنی اونچی جگہیں، اونچی جگہ کے اس کے معنی ہیں۔ اعراف کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو۔ لغت میں اعراف اونچی مکان کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دور سے معروف و ممتاز ہوتا ہے۔ یہ جنت اور دوزخ کے درمیانی دیوار کے بالائی حصے کا نام اعراف ہے۔ اہل اعراف کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ کرام اور تابعین سے متفقہ طور پر منقول ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کو ان کے جگہوں پہ پہچانیں گے۔ اہل جنت کے چہروں پر نورانیت اور اہل دوزخ کے چہروں پر ظلمت چھائی ہوئی ہوگی۔ بسیماہم، وسم ان سے ہے جس کے معنی ہے نشانی اور علامت، یعنی ان کے چہروں کی نشانی۔ بینہما حجاب، یہاں حجاب سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان یہی دیوار ہے، جس کو سورہ الحدید میں سور ان کا نام دیا گیا ہے۔ لم يدخلوها وهم یطمعون، یہ لوگ اصحاب الاعراف جنت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا نہ تو مثبت پہلو ہی اتنا قوی ہوگا کہ جنت میں داخل ہو سکیں، اور نہ ان کا منفی پہلو ہی اتنا خراب ہوگا کہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں۔ اس لیے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان اعراف پر رہیں گے، اور بالآخر رحمت خداوندی سے یہ لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ میں عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں، کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ جب ان دھمکیوں کا
مضمون مصداق سامنے آ جائے گا تب یہ قبول کریں گے. حالانکہ جب وہ مضمون سامنے آ جائے گا یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں گے تو اس وقت قبول کرنا کچھ کام نہ آئے گا. اس وقت جب ان کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج کر امتحان کر لیا جائے کہ اس مرتبہ ہم کس طرح پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں. لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل جبکہ پہلے خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو برباد کر چکے اور جو جھوٹے خیالات پکا رکھے تھے وہ سب رفو چکر ہو گئے. تو یہ تھی چند آیات سورہ اعراف کی جس کے اندر موجود میسج ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.